نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ ہمارا 21واں درس ہے، جس میں ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا ذکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بعض آیات میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اپنی موت کا اشارہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ہم نے آپ سے پہلے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں لکھی، اگر آپ مر جائیں، وفات پا جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، اگر آپ وفات پا جائیں تو یہ لوگ بھی وفات پانے والے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے جو رسول آئے وہ گزر گئے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، آپ کو موت آ جائے یا آپ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نصر نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ جماعت در جماعت دین میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے رب کی پاکی، اس کی تعریف کے ساتھ بیان کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ اس صورت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا اشارہ ہے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کے خاص لوگوں نے اعتراض کیے کہ آپ مجلس خاص میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کرتے ہیں، جبکہ ان کی عمر کے تو ہمارے بیٹے ہیں، یعنی وہ کم عمر ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے سورہ نصر کو ان کے درمیان پڑھا اور کہا کہ اس صورت میں تم کیا جانتے ہو؟ تو مختلف لوگوں نے مختلف باتوں کو بیان کی۔ کسی نے کہا کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین کی مدد کا ذکر ہے، کسی نے کہا کہ اس صورت میں غلبہ دین کا ذکر ہے، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح اور تحمید کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور جب باری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی تو انہوں نے کہا کہ اس صورت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا ذکر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ تو قرآن کریم کی آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اپنی موت کا ذکر فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گفتگو کی، سرگوشی کی۔ آہستہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے بات کی تو رونے لگی، اور دوسری دفعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بات کیا تو مسکرا پڑی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تم سے گفتگو کیا، ایک بات پر تم رو پڑی اور دوسری بات پہ مسکرا پڑی، اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ راز تھا تو مناسب نہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اس کو بیان کیا جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار مجھ سے یہ کہا کہ میں بہت جلد اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے والا ہوں، اور میرے گھر والوں میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ تو اس بات پر میں رو پڑی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات مجھ سے کہی کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، تو اس بات پر میں مسکرا پڑی۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت کی خبر دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کو بیان فرمایا تو یہ روایت بھی نقل فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لعلی لا احج بعد عامی ھذا، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر پاؤں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کی طرف اشارہ فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے یا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ نوجوانوں نے کہا کہ بزرگ آدمی کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ اختیار نبی علیہ السلام ہی کو دیا گیا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان زیادہ عرصہ رہنے والے نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سمجھا وہ بالکل صحیح سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو نبی علیہ السلام نے کچھ ہدایت کی باتیں ان کے سامنے رکھا۔ جیسے روایتوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاذ تم ایک ایسے علاقے میں جا رہے ہو جہاں اہل کتاب آباد ہیں، ان کے سامنے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی توحید کو رکھنا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان جائیں تو ان کے سامنے یہ بات رکھنا کہ اللہ نے صبح اور شام میں 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو ان کے سامنے یہ بات رکھنا کہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی جو ایک حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے بیان فرمایا کہ اے معاذ، جب تم یمن سے لوٹو گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، میری قبر کے پاس سے تم گزرو گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب یہ بات سنی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں، جو بھی ہوں جہاں بھی ہوں، کل قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوں گے۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کا ذکر فرمایا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ میری موت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حج ادا کیا، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ۔ سفر کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی بیماری کا آغاز کس طرح ہوا؟ آپ علیہ السلام اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ بقی گئے اور اہل بقی کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی۔ جب آپ واپس ہوئے تو آپ علیہ السلام کے سر میں درد ہونے لگا اور یہیں سے نبی علیہ السلام کی بیماری کا آغاز ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تو آپ کو شدید بخار تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو سخت بخار ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا تب تو اجر بھی زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، اجر بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور کہنے لگیں وا کرب ابتاہ، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، آج کے بعد پھر تمہارے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی، یعنی اس مرض کے بعد پھر تمہارے باپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں امامت کرواتے تھے۔ 11 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروایا اور بیماری کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے گھر اسی طرح جاتے تھے جس طرح صحت کی حالت میں جاتے تھے۔ اور جب بیماری بڑھتی چلی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو بھی نظر آنے لگی کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کا یہ پوچھنا کہ کل میری باری کہاں ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بخوشی اجازت دیا تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام گزارے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال بھی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی میں ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفاقت اعلیٰ کی دعا کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ وقت آ گیا اور آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل گئی۔ بیماری کے ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم باتوں کو صحابہ اکرام کے درمیان بیان کرتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقید توحید کے حوالے سے قبر پرستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت فرمائے، نصارہ پر لعنت فرمایا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اور معاملات کی ادائیگی کے حوالے سے بیان فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی وصیت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والے وفود کی تکریم کرنے کا حکم دیا۔ غرضے کے بیماری کے ایام میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تعلیم دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ 11 ہجری 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے جا ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے اور آپ کی زندگی کو سور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔